حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شاید کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو جتنے میں نے حالات و واقعات بیان کیے ہیں یہ تو قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، حالانکہ یہ واقعات قرآن کی نص سے ثابت ہیں، اور تاریخ، جس تاریخ کو بھی آپ معتبر تاریخ سمجھتے ہیں، بمائے البدایہ والنہایہ کے ان کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ لیکن آج کی نشست میں آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ کام بتانے جا رہا ہوں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر بولے، عرش سے اللہ قرآن بنا کر نازل کر دے۔ کیا کسی دانشور نے خوب کہا ہے کہ عمر بولے تو قرآن بن جائے اور عمر تولے تو عدل بن جائے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ عمر بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، عمر عدل کرتا ہے تو میزان بنتا ہے۔ تو اس عمر کو، یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کرتے کرتے جب مقام ابراہیم تک پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ یہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ جگہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا، دل میں سوچا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کروں۔ ادھر عمر نے سوچا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ پہلا سپارہ 125 نمبر آیت، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے عمر تو سوچ نہیں، تو نوافل پڑھنے شروع کر، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ عمر ہے جو بیت اللہ کے سائے میں بولا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ آگے آئیے، جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، جب قیدی آ گئے، جنگ ختم ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے لیے صحابہ کو بلایا، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور صحابہ کرام بھی تھے۔ فرمایا مشورہ دیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا ان کی کوئی اور سزا مقرر کی جائے۔ تو ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دی، جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں قیدی، ان کو ابو بکر کے حوالے کریں، ان کو ابو بکر قتل کریں، جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو میرے حوالے کرو، ان کو میں قتل کرتا ہوں، اور کسی صحابی کے رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حوالے کرو، ان کو وہ قتل کریں گے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جلالی مشورہ دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس طرح حالات بگڑ نہ جائیں، کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی ہے اسلام کی، کہیں ہمیں اس مشورے کے نتیجے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن طریقے سے جو مشورہ حضرت ابو بکر نے دیا تھا اس پر عمل کر دیا کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کسی کا اس میں کوئی تقابل اور مقابلہ نہیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والآخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے کر دیا ہے ہم نے اس میں خیر ڈال دی ہے، لیکن جو عمر نے کہا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند تھا۔ یہ سورہ انفال آیت نمبر 67 قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ عمر زمین پر بولے، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ آگے آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، کیا کمال ہے ان کی شرافت اور عظمت اور ناموس۔ قرآن کریم کا 22واں سپارہ سورہ احزاب، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، لوگ آ کر ازواج مطہرات سے سوالات پوچھتے تھے، ہدایات لیتے تھے، اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ تو بغیر پردے کے آ رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں، ازواج مطہرات کہاں اور عام انسان کہاں، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
سوچا دل کے اندر یہ تو بات پردے کے اندر ہونی چاہیے، اس طرح یہ مناسب نہیں ہے۔ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا، ادھر قرآن بن کر نازل ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ یہ آیات پردہ اللہ نے جو نازل فرمائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوچنے کی وجہ سے، ان کی فکر کی وجہ سے فرمایا سب سے پہلے، چونکہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی کی ازواج اور اے میرے نبی کی بیٹیوں اور اے ونساء المؤمنین عام عورتوں، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا کہ آج کے بعد بغیر پردے کے آپ باہر نہیں آ سکتی، بغیر پردے کے کسی سے بات نہیں کر سکتی، بغیر پردے کے آپ کہیں جا نہیں سکتی، پردہ آج کے بعد ضروری قرار دے دیا گیا۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، کہ آپ نے زمین پر مشورہ دیا، زمین پر سوچا، اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ سامعین، یہ چند واقعات تھے، ورنہ 22 یا 27 آیتیں ایسی ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔